کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اندیکھے کو دیکھتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا ہے۔ اپنے امتیاز اور اس کے شعلوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دانشور کی زیارت کی جائے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو، جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا، برباد کر بیٹھتے ہیں۔ نور کے لیے نور بن، آگ کے لیے آگ، پھول کے مقام پر پھول بن اور کانٹے کی جگہ کانٹا۔ میانہ روی یعنی درمیانی راہ ہی عقل مندی ہے۔ حلال لقمہ کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت سے دیکھو۔ روحیں ہی دوسروں روحوں کی معلم ہیں، کتابیں اور درس نہیں۔ ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے، ہمیشہ اطاعت خداوندی کرے، محرمات سے بچے اور لذتوں اور شہوتوں میں مشغول نہ ہو، نجاستوں سے دور رہے، مجنون اور پاگل نہ ہو، اپنی شرمگاہ اور بدن کو برہنہ نہ رکھتا ہو۔ یہ دنیا تمہارے جانوں کا قید خانہ ہے، خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے، اس لیے کہ یہ علم محدود ہے اور اللہ لامحدود۔ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ گفتگو کے 3 دروازے ہیں، آپ کا کلام جب تک ان 3 دروازوں سے گزر نہ جائے، آپ اس وقت تک اپنا منہ نہ کھولیں۔ آپ اپنی گفتگو کو سب سے پہلے سچ کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ جو بولنے لگے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ قوم عشق سب سے نرالی قوم ہے، کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ تو نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے جبکہ تیرا شکر ادا کرنا اس کے احسان سے ایک نئی نعمت ہے۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ اپنی ذات کی نفی کیے بغیر منزل پانا ممکن نہیں۔ میں کہنے میں نامرادی ہے، میں کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دانہ مٹی میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو، شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں وہ بچوں کے حق میں بہتر ہوتی ہے، مگر بچہ نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہوں کو طریق کر لیتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکالتا ہے تو دوسرا پھنس جاتا ہے۔
جس طرح آگ کا ایک ذرہ عالم کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح ایک گلہ انسان کی حالت تباہ کر دیتا ہے۔ خبردار، اس عورت پر ہرگز بھروسہ مت کر جو گن ذہن